ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتاؤں جن سے اللہ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحد کی حقیقی پاسبانی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 51۔ اس سند سے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح روایت ہے، لیکن قتیبہ نے اپنی روایت میں فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط 3 بار کہا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 52۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد اپنا بدن پونچھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 53۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر یوں کہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 55۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مد پانی سے وضو اور 1 سا پانی سے غسل فرماتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 56۔ حضرت عمر بن عامر انصاری کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ میں نے انس سے پوچھا، پھر آپ لوگ کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم حدث نہ کرتے ساری نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 60۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، اور جب فتح مکہ کا سال ہوا تو آپ نے کئی نمازیں ایک وضو سے ادا کیں اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ نے ایک ایسی چیز کی ہے جسے کبھی نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اسے جان بوجھ کر کیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 61۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھ سے میمونہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ایک ہی برتن سے غسل جنابت کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 62۔ قبیلہ بنی غفار کے ایک آدمی حکم بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 63۔ حکم بن عمر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے وضو سے بچے ہوئے پانی سے وضو کو منع فرمایا ہے، یا فرمایا عورت کے جوٹے سے وضو کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 64۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیوی نے ایک لگن یعنی ٹب سے پانی لے کر غسل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا چاہا تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں ناپاک تھی۔ آپ نے فرمایا، پانی جنبی نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 65۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کیا ہم بزا نامی کنویں سے وضو کریں؟ اور حال یہ ہے کہ وہ ایک ایسا کنواں ہے جس میں حیض کے کپڑے، کتوں کے گوشت اور بدبودار چیزیں آ کر گرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 66۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ سے اس پانی کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا جو میدان میں ہوتا ہے اور جس پر درندے اور چپائے آتے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، جب پانی دو کلّا ہو تو وہ گندگی کو اثر انداز ہونے نہیں دے گا،
اسے دفع کر دے گا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کلہ سے مراد گڑھے ہیں، اور کلہ وہ ڈول بھی ہے جس سے کھیتوں اور باغات کی سنچائی کی جاتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 67۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، پھر اس سے وضو کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 68۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا پانی لے جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ایسی صورت میں ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 69۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، تو آپ نے فرمایا، یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں، اور کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں دیے جا رہے کہ جس سے بچنا مشکل ہوتا، رہا یہ تو یہ اپنے پیشاب سے بچتا نہیں تھا، اور رہا یہ تو یہ چغلی کیا کرتا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 70۔ حضرت قیس بنت محصن رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بچے کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، وہ ابھی تک کھانا نہیں کھاتا تھا، اس نے آپ پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوایا اور اسے اس پر چھڑک لیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 71۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ ارینہ کے کچھ لوگ مدینہ آئے، انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ کے اونٹوں میں بھیج دیا اور فرمایا، تم ان کے دودھ اور پیشاب پیو۔ وہ وہاں گئے اور کھا پی کر موٹے ہو گئے، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کو مار ڈالا، اونٹوں کو ہانک کر لے گئے اور اسلام سے مرتد ہو گئے۔ انہیں پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ نے ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دیے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دیں اور گرم تپتی ہوئی زمین میں انہیں پھینک دیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا تھا کہ وہ پیاس بجھانے کے لیے اپنے منہ سے زمین چاٹ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر گئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 72۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں اس لیے پھیریں کہ ان لوگوں نے بھی چرواہوں کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری تھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 73۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو واجب نہیں جب تک آواز نہ ہو یا بو نہ آئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 74۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہو اور وہ اپنی سرین سے ہوا نکلنے کا شبہ پائے تو وہ مسجد سے نہ نکلے جب تک کہ وہ ہوا کے خارج ہونے کی آواز نہ سن لے یا بغیر آواز کے پیٹ سے خارج ہونے والی ہوا کی بو نہ محسوس کر لے۔ نمبر 75۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کسی کو حدث ہو جائے یعنی اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 76۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے بیٹھے سو جاتے، پھر اٹھ کر نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 78۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو ہے، اگرچہ وہ پنیر کا کوئی ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس پر ابن عباس نے ان سے کہا، ابو ہریرہ بتائیے، کیا ہم گھی اور گرم پانی کے استعمال سے بھی وضو کریں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بھتیجے، تم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنو تو اس پر عمل کرو، باتیں نہ بناؤ، یعنی اور مسالے بیان کر کے قیاس نہ کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 79۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں نکلے، میں آپ کے ساتھ تھا۔ آپ ایک انصاری عورت کے پاس آئے، اس نے آپ کے لیے ایک بکری ذبح کی، آپ نے اسے تناول فرمایا۔ وہ تر کھجوروں کا ایک طبق بھی لے کر آئی تو آپ نے اس میں سے بھی کھایا۔ پھر ظہر کے لیے وضو کیا اور ظہر کی نماز پڑھی۔ آپ نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ وہ بکری کے بچے ہوئے گوشت میں سے کچھ گوشت لے کر آئی تو آپ نے اسے بھی کھایا۔ پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور دوبارہ وضو نہیں کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 80۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹ کے گوشت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے وضو کرو، اور بکری کے گوشت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے وضو نہ کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 81۔ حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی شرمگاہ یعنی عضو تناسل چھوئے تو جب تک وضو نہ کر لے نماز نہ پڑھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 82۔ ابو اسامہ اور کئی اور لوگوں نے اس حدیث کو بسند ہشام بن عروہ عن ابی عن مروان بصرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 83۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عضو تناسل کے سلسلے میں فرمایا، یہ تو جسم ہی کا ایک لوتھڑا یا ٹکڑا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 85۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کا بوسہ لیا، پھر آپ نماز کے لیے نکلے اور وضو نہیں کیا۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ ام المومنین عائشہ سے کہا وہ آپ ہی رہی ہوں گی تو وہ ہنس پڑیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 86۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قے کی تو روزہ توڑ دیا اور وضو کیا۔ مدان کہتے ہیں کہ پھر میں نے صبان رضی اللہ عنہ سے دمشق کی مسجد میں ملاقات کی اور میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ابو درداء نے سچ کہا، میں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی ڈالا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 87۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا تو پانی منگوا کر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 89۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، آپ پیشاب کر رہے تھے تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 90۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برتن میں جب کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 بار دھویا جائے، پہلی بار یا آخری بار اسے مٹی سے دھویا جائے، اور جب بلی منہ ڈالے تو اسے 1 بار دھویا جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 91۔ حضرت کبشہ بنت کعب جو ابن ابو قتادہ کے نکاح میں تھیں کہتی ہیں کہ ابو قتادہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے لیے ایک برتن وضو کا پانی میں ڈالا، اتنے میں ایک بلی آ کر پینے لگی تو انہوں نے برتن کو اس کے لیے جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پی لے۔ کبشہ کہتی ہیں ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف تعجب سے دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے کہا بھتیجی کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بلی نجس نہیں، یہ تو تمہارے پاس برابر آنے جانے والوں یا آنے جانے والیوں میں سے ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 92۔ حضرت حمام بن حارث کہتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ ان سے کہا گیا کیا آپ ایسا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کام سے کون سی چیز روک سکتی ہے، جبکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نحی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جریر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اچھی لگتی تھی کیونکہ ان کا اسلام سورۃ المائدہ کے نزول کے بعد کا ہے۔
جامع ترمذی حدیث نمبر 93۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ میں نے جب ان سے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کا یہ عمل سورۃ المائدہ کے نزول سے پہلے کا ہے یا بعد کا؟ تو کہا، میں سورۃ المائدہ اترنے کے بعد ہی اسلام لایا ہوں۔ یہ حدیث آیت وضو کی تفسیر کر رہی ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے موزوں پر مسح کا انکار کیا ہے ان میں سے بعض نے تو یہ تعویل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزوں پر جو مسح کیا تھا وہ آیت مائدہ کے نزول سے پہلے کا تھا، جبکہ جریر رضی اللہ عنہ نے اپنی روایت میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے نزول مائدہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 94۔ حضرت حذیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موزوں پر مسح کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، مسافر کے لیے 3 دن ہیں اور مقیم کے لیے 1 دن۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 95۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم مسافر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم موزے 3 دن اور 3 رات تک پیشاب، پہانا یا نیند کی وجہ سے نہ اتاریں، الا یہ کہ جنابت لاحق ہو جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 96۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موزوں کے اوپری حصے پر مسح کرتے دیکھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 98۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور موزوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 99۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور دونوں موزوں اور امامے پر مسح کیا۔ محمد بن بشار نے ایک دوسری جگہ اس حدیث میں یہ ذکر کیا ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی اور اپنے امامے پر مسح کیا۔ یہ حدیث اور بھی کئی سندوں سے مغیرہ بن شعبہ سے روایت کی گئی ہے، ان میں سے بعض نے پیشانی اور امامے پر مسح کا ذکر کیا ہے اور بعض نے پیشانی کا ذکر نہیں کیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 100۔